عزیزوں، روایتوں میں ہے کہ جب ہم اپنے وقت کے امام کو پکارتے ہیں تو ہمارا امام ہماری مدد کے لیے آ جاتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، کیا ہمیں اس بات پہ یقین ہے؟ ہاں، یقیناً عزیزوں، ہمیں یقین ہے کہ ہم امام کو بلاتے ہیں تو امام آ جاتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، جب ہم امام کو پکارتے ہیں، جب ہم اپنے امام کو آواز دیتے ہیں مولا آ جائیے، مولا یہ مصیبت ہے، لیکن عزیزوں اس وقت یعنی جب ہم مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے بلانے کا انداز، اپنے امام کو پکارنے کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ خود چیک کریں کہ جب ہم مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو ہم امام کو کس طرح سے بلاتے ہیں؟ شکوہ کر کے، شکایت کر کے؟ حالانکہ وہ امام جو ہمارا حال دل جانتا ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے اتنا گناہ کرنے کے باوجود، اتنا امام سے شکوہ کرنے کے باوجود بھی ہمارا امام ہم سے ناراض نہیں ہوتا۔ جب بھی ہم بلاتے ہیں امام آ جاتے ہیں مدد کے لیے۔ عزیزو، ملتا ہے کہ ایک عالم دین بیان کرتا ہے کہ میں نجف سے سامرا زیارت کے لیے گیا، اور عزیزو جو لوگ سامرا گئے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں گئے خدا ان سب کو اور ہمیں بھی زیارت نصیب کرے۔ عزیزو سامرا میں جہاں 10ویں امام اور 11ویں امام جہاں دفن ہے، اور خود ہمارے امام زمانہ بھی جہاں سے غیبت میں گئے وہ جگہ ہے، سرداب ہے۔ اور عزیزو وہ علاقہ اہل سنت کا ہوا کرتا تھا، اور روزے کے جو خدام ہوتے تھے وہ بھی اہل سنت کے ہوتے تھے۔ تو عزیزو ملتا ہے وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں جب نجف سے سامرا زیارت میں گیا، میں نے وہاں 10ویں امام اور 11ویں امام کے روزے کی زیارت کی۔ کہا جب میں سرداب میں گیا تو ایک مرتبہ میں نے خدام سے کہا کہ دروازہ باہر سے بند کر دو اور مجھے پوری رات اندر ہی رہنے دو، صبح کھول دینا۔ خدام نے کہا ٹھیک ہے۔ عالم دین کہتے ہیں کہ میں پوری رات اندر ہی تھا، زری کے سامنے کارپٹ پہ میں بیٹھ گیا اور میں عبادت کرنے لگا، دعا، زیارت، کہا جو بھی مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے وہ سب پڑھا۔ کہا جب رات کا ایک پہر گزر گیا، وہ عالم دین کہتے ہیں، اور جب دوسرا پہر آیا، میں نے اپنے امام سے گفتگو کرنا شروع کی، اپنے وقت کے امام سے۔ عزیزو، یہاں روک کے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، کیا ہم روزانہ اپنے امام سے گفتگو کرتے ہیں؟ یقیناً ہمارے پاس ایسا ٹائم ہی کہاں ہوتا ہے کہ ہم امام سے باتیں کریں۔ یعنی ہم لوگ اتنے اپنے لائف میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ اپنے امام کو یاد ہی نہیں کرتے۔ ہاں، جب نماز پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہم امام کی ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن وہ دعا بھی کیسی ہوتی ہے کہ بس خدا را میرے امام کا ظہور ہو جائے، یعنی زبانی دعا ہم کرتے ہیں، دل سے امام کے لیے ظہور کی دعا نہیں کرتے۔ ہمارا مانگنا عزیزو، ہمارے امام کو پکارنا، امام کے لیے ظہور کی دعا کرنا وہ زبانی رہ گیا ہے، کیونکہ اگر ہم نے دل سے امام کو یاد کیا ہوتا تو آج امام ہمارے پاس ہوتا، آج ہمارا امام ہمارے پاس ہوتا۔ لیکن عزیزو ہم بہت بد نصیب ہیں کہ امام، ہمارا وقت کا امام جو ہمارا روحانی باپ ہے، کہ جن کی وسیلے سے ہمیں یہ ساری نعمتیں مل رہی ہیں، آج وہی ہمارے پاس نہیں ہے، انہیں ہی ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو بہرحال عالم دین کہتے ہیں کہ میں پوری رات عبادت کرتا رہا۔ کہا رات کا ایک پہر گزر گیا، جب دوسرا پہر آیا تو میں نے امام سے گفتگو کرنا شروع کی، امام سے توسل کرنا شروع کیا، اور کہا کہ مولا، اے مولا، عربوں کا قانون ہے کہ اگر کوئی مہمان آئے تو اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، انہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے۔ تو مولا، ایک تو میں مہمان ہوں، اور دوسرا کہ اگر عرب کو ان کے باپ کا واسطہ دیا جائے تو جو ان سے ہو سکتا ہے وہ عطا کرتے ہیں، مانگنے والے کی مدد کرتے ہیں۔
مشکل کو حل کرتا ہے، یہ ان کے قوانین میں سے ہے، ان کے اخلاق میں سے ہے۔ اب والدین امام زمانہ سے متصل ہوئے، کہا مولا یہ گھر آپ کا گھر ہے، کیونکہ سرداب عزیزو یہ وہ واحد جگہ ہے جو امام کا گھر ہے، جو امام کا حرم ہے، اور وہی سے امام زمانہ غیبت میں گئے۔ تو عزیزو وقت کے امام کا گھر وہی ہے۔ جب بھی ہم سامراج جائیں تو دل میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم امام زمانہ کے گھر جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ مولا آپ کا گھر ہے، میں آپ کا مہمان ہوں، اور دوسرا کہ عربوں کا یہ قانون ہے کہ اگر باپ کا واسطہ دو تو مولا میں آپ کو آپ کے بابا کا، والد محترم کا واسطہ دیتا ہوں، اے مولا مجھے اپنی زیارت کروا دے۔ کہتا ہے کہ میں گریا کرتا رہا، روتا رہا پوری رات۔ کہا کہ ایک بار کہ میں نے دیکھا، عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بند دروازے سے نور داخل ہوا، اور جب وہ نور داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ امام سامنے کھڑے ہیں میرے۔ عالم دین کہتے کہ میری حالت یہ تھی کہ مجھ سے نہ کچھ بولا جا رہا تھا، نہ میں ہل پا رہا تھا، کیونکہ وقت کا امام سامنے ہے۔ امام نے کہا کہ پوچھو کیا حاجت ہے تمہیں؟ عالم دین کہتے مولا میری کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو کتنا بامعرفت شخص ہوگا وہ جو مولا کے سامنے آئے اور یہ کہے کہ مولا میری ساری حاجتیں آپ ہی ہے۔ عزیزو لیکن ہم کیا کرتے ہیں جب بھی زیارت پہ جائے، کوئی زری، کوئی علم جولا، عزیزو ہم پہلے اپنی حاجتیں مانگتے، یقیناً مانگیے امام سے، لیکن عزیزو پہلے امام کے لیے دعا کرے، پھر اپنے لیے دعا کرے۔ تو ایک مرتبہ وہ عالم دین کہتے ہیں مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کی زیارت کرنی تھی، اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہو گئی۔ پھر مولا نے دوبارہ پوچھا کہ کوئی حاجت ہے، اور یہ واقعہ آیت اللہ عظمی برجردی نے بیان کیا ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے جو اپنے زمانے کے یعنی زمانے کے عالم کے مجتہد تھے، پورے زمانے کے عالم پہ مجتہد تھے، اور ان کی قبر جو ہے، ان کا مرکز جو ہے وہ قم المقدسہ میں بی بی معصومہ کے حرم کے اندر جو عزیز و مسجد اعظم ہے وہاں پہ ہے۔ وہ یہ واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کی مجلس میں جاتا تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ آیت اللہ عظمی برجردی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کی مجلس میں جاتا تھا، ایک خطیب تھا جن کی مجلس میں جاتا تھا، اور عزیز خود مجتہد ہے اور اس خطیب کی مجلس میں جا رہے ہیں۔ وہ کہتا تھا، ایک مرتبہ آیت اللہ عظمی برجردی اس خطیب سے کہتے ہیں کہ میں مجتہد ہوں، مگر جو تمہاری زبان میں ہے، جو تمہاری زبان میں تاثیر ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، مجھے تم اس کا راز بتاؤ۔ تو وہ عالم اپنا راز بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا جب میں زیارت پہ گیا تھا۔ کہا امام آئے اور امام نے پھر تیسری دفعہ پوچھا کہ بتاؤ کیا حاجت ہے تمہاری؟ اس نے کہا نہیں مولا کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ سن کے امام فرماتے ہیں عجیب ہو تمہیں مانگنا بھی نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ امام کہتے ہیں جاؤ ہم تمہیں خود عطا کرتے ہیں تمہارے سینے میں ایسا علم۔ کہا وہ دن ہے کہ اس دن سے اس سینے سے حکمت جاری ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے عزیزو جس پر امام نگاہ کر دے وہ پھر اپنی زبان تھوڑی بولے گا، پھر الفاظ جیسے بھی ہو لوگوں کے دلوں کے اندر نفوذ کر جائیں گے۔ یہ امام کا کمال ہے۔ تو عزیزو ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم امام سے کس طرح سے توسل کریں۔ ہماری زندگی کا اثاثہ یہی ہے۔ عزیزو اپنے گھر والوں کو سکھائے، بچوں کو سکھائے، خود سیکھے کہ عزیزو جو بھی کر رہے ہیں امام کے لیے کرے۔ اصل زندگی کا سب کچھ امام ہے، صبح اور شام، رات،
جب بھی عزیزوں یعنی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی میں امام نہ ہو، اور جب ہم ایسا کرنے لگیں گے تو امام خوش ہو کے خود کہے گے کہ تم ہمارے حقیقی چاہنے والے ہو، میرا حقیقی انتظار کرنے والے ہو۔